بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک اور خبروں سے بھرپور دن۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کون ہوگا، اتفاق نہیں ہو پایا۔ کمیٹی جو بیٹھی اس کی پہلی نشست تھی، آخری نشست ہو گئی۔ کمیٹی ممبران سے ہم بات کریں گے۔ بٹ ان اندر موو، پاکستان تحریک انصاف کے 35 استعفے اور منظور کر ڈالے آج گورنمنٹ نے، اسپیکر نے۔ کیا یہ جو 35 اور استعفے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ان کا مقصد تھا گورنمنٹ کو گرانے کا اعتماد کے ووٹ کے ذریعے، اس سے دور نہیں لے گیا؟ اور جو ان کا مقصد تھا پاکستان کو جلدی الیکشن کی طرف لے کے جانا، اس سے دور نہیں لے گیا؟ اور دیگر موضوعات پر بات کریں گے۔ آغاز پہلے اسی موضوع سے کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی جناب فواد چودھری صاحب ہیں۔ فواد چودھری صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ یہ جو استعفے آج پھر 35 منظور ہو گئے، اس پہ آپ کا سارا موقف تو آ گیا کہ جناب وہ بھاگ گئے ہیں۔ پہلے خود کہہ رہے تھے قول و فعل میں تضاد ہے، بالکل صحیح، خود کہہ رہے تھے آؤ اسمبلی، اب جب آپ آ رہے ہیں تو وہ یہ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے یہ ان ایکسپیکٹڈ موو تو ہے، یہ والے 35 اور آج والے، یعنی آج والے 35 اور پہلے والے 35 بھی، یہ آپ ایکسپیکٹ تو نہیں کرو گے کہ یہ کریں گے؟ نہیں، کوئی ان ایکسپیکٹڈ موو نہیں۔ اچھا، ہم نے تو اصل میں پہلے سے اصل میں تو فرینکلی گورنمنٹ ایگزیکٹلی وہی ہمارا خیال تھا، اور ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور ہمارا یہی خیال تھا کہ ہم نے تھوڑا سا بھی پوچھ کیا تو یہ سارے اس طرف ان کی دوڑ لگ جائے گی۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں نے گھیر کے وہاں لے آئے جہاں ہم لانا چاہتے تھے، ہم چاہتے تھے منظور کریں، یہ کر نہیں رہے تھے، تو ہم نے ایسا کچھ کر دیا کہ وہ منظور کرنا شروع ہو گئے۔ دیکھیں وسیم، سمپل بات ہے نا، ہم تو ملک میں نیشنل الیکشن چاہتے ہیں۔ نیشنل الیکشن کے لیے اب 64% جو سیٹیں ہیں وہ پاکستان میں اس وقت خالی ہے، حکومت منورٹی ہو گئی آج، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 60-65 ارب روپیہ ہم اب لگائے الیکشنز کے اوپر، یہ تقریباً اس وقت 70 سیٹیں ہیں۔ 70 سیٹوں کے اوپر آپ کو اراؤنڈ، صرف اگر آپ 70 سیٹوں کے اوپر جائیں گے آپ کو 20-22 ارب روپیہ چاہیے۔ ابھی آپ الیکشن پہ پیسے لگائیں اور آپ 4 مہینے کے بعد پھر جو ہے وہ 50 ارب روپیہ خرچیں۔ خیر صورتحال، یہ جو آج 35 اور پہلے والے 35 منظور ہوئے، یہ 70 استعفے آپ کو الیکشن کے قریب لے گئے ہیں یا دور لے گئے ہیں؟ یہ سوال کا پس منظر یہ ہے کہ آپ کا تو ارادہ تھا نا کہ جائیں اسمبلی میں، اعتماد کے ووٹ کا کہیں، وہ 172 پورا نہیں کر پائیں گے، رن آف میں انہیں اڑا دیں۔ اب تو آپ کا نمبر اتنا مائنس ہو گیا کہ اعتماد کے ووٹ کا کارڈ ختم ہو گیا، تو ایکچولی تو یہ 70 استعفے الیکشن سے دور نہیں لے گئے آپ کو؟ اور نہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں نا، ہم تو ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے پاس ووٹ آف کانفیڈنس تو پریزیڈنٹ نے کہنا ہے، ووٹ آف اس کے اگر پریزیڈنٹ کہہ دیں اور وہ 172 نہ لے پائیں تو بھی رن آف میں تو وہی جیت جائیں گے نا، چونکہ آپ کے تو ممبر ہی اب 40-50 رہ گئے، 40 رہ گئے اسمبلی میں۔ نہیں تو رن آف میں پہلے وہ جیت بھی گئے، وہ اس وقت کی کہانی آپ کو پھر سنائیں گے نا، اس وقت کیا ہونا ہے۔ وہ ایک دفعہ یہ حکومت ہل جائے گی، یہ کھڑی نہیں ہو سکے گی، وہ اس وقت ایک اور ہماری ووٹ آف کانفیڈنس کا آپشن آج بھی اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا آج سے 6 دن پہلے تھا جب یہ 70-80 میں منظور نہیں ہوئے تھے؟ بالکل، ووٹ آف کانفیڈنس کا ایشو تو ابھی تک ویلڈ ہے، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پریزیڈنٹ صاحب کی درخواست کرنے والے ہیں کہ انہیں ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا جائے، اور ان کے لوگ اپنے جو ہیں وہ صرف 1-2 ہمارے لوگوں کی کنفرمیشن کا انتظار ہے، وہ کر دیتے ہیں تو ووٹ آف کانفیڈنس تو انہیں لینا پڑے گا۔ اچھا، انہیں لگ یوں رہا ہے کہ آپ کا بھی اولین ٹارگیٹ ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس میں 172 کا نمبر نہ لے پائیں، پھر آپ یہ پلی لیں گے کہ بھائی یہ ان کی بات اکثریت نہیں ہے، 172 کا نمبر چاہیے ہوتا ہے، وہ نہیں ہے ان کے پاس، پھر آپ اس پہ آگے چلائیں گے بات؟ اس کے بعد کیا کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کو اس کے بعد پتہ چلے گا۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ ابھی 35 سے ہو گئے 70، تو یہ 70 پہ عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے؟ ٹوٹل تو 81 ہو گئے نا، پہلے والے 11۔ ہاں، پہلے انہوں نے 11 جو ہے وہ کر لیا تھا، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا 70 کے اوپر عمران خان الیکشن لڑیں گے یا سارے لوگ لڑیں گے، ابھی ڈسکشن اس پہ نہیں ہوئی۔ لیکن جس طرح میں نے آپ سے کہا، دیکھیے پاکستان کے اندر سب سے بڑا پرابلم اس وقت جو آ رہا ہے نا، وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ الیکشن بلاک کرنے کے لیے یہ جا رہے ہیں، اب 63% سیٹوں کے اوپر آپ نے الیکشن کرانا ہے، اگر آپ اتنا پیسہ پاکستان کا لگائیں پھر دوبارہ لگائیں گے، موقری ہے۔ اب لیٹس سی سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا بات کرتی ہے۔ سر، اب یہ جو باقی لوگ رہ گئے ہیں، یہ آج آپ اسمبلی کے اسپیکر کے پاس ملنے گئے، وہ نہیں تھے، وہ ایک اور ضمن میں ملاقات تھی، یا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب آپ کہہ رہے تھے نا ایک ایک کر کے آؤ تو منظور کروں گا، چلو ہمارے کرو منظور، آپ وہ والا ملیں گے اسپیکر سے؟ یعنی وہ والا نہیں ملیں گے، آپ کہیں گے بھائی ایسے ہی منظور کرنا ہے تو باقی کر لو، ورنہ جو کرنا ہے کرو؟ نہیں، ہم تو اسپیکر کو کہہ رہے ہیں کہ یا تو 51 ہمارے لوگ ہیں، لیڈر آف دی 41 اب رہ گئے، ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے اور وہ آج ہمیں جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن بنائے یا استعفے قبول کریں، دونوں میں سے ایک کام تو کرنا پڑے گا اسپیکر۔ اور قبول کرنے کے لیے اگر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آ جائیں سارے تو میں کر دوں گا، تو جائیں گے آپ لوگ؟ تو سارے گئے ہوئے تھے، جا کے تو تھک گئے اسمبلی میں، آج آپ اٹھا کے دیکھیں نا، آپ نے پریس کانفرنس میں ہر ایک جو ممبر ہے وہ سامنے آیا ہے،
اس نے اپنا میسج ریکارڈ کرایا ہے اور اس کے بعد وہ کیا ہے, آپ دوبارہ منڈے کو بھی چلے جائیں گے. چونکہ اسپیکر آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ کہیں نہیں صاحب انڈیویجولی میرے پاس آئیں 24 تاریخ کو مثال کے طور پہ, تو آپ چلے جائیں گے. پہلے تھے یہ جو پہلے قبول کیے ہیں یہ انڈیویجولی ان کے صحیح پاس کہہ رہے ہیں, یہ سوال بالکل بنتا ہے, تو ہم ان سے پوچھ رہے ہیں, بالکل بنتا ہے سوال. میں تو آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں, وہ اس کی اپنی توجہ دیتے ہیں لیکن یہ سوال بڑا لاجیکل ہے. لیکن ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ 24 کو آؤ میرے پاس, تو چلے جائیں گے آپ لوگ سارے جو 41 چلے گئے ہیں نا, 10 بار تو چلے گئے, کتنی دفعہ چلے جائیں, مطلب دماغ تو نہیں خراب ہو گیا نا لوگوں کا, یہی کام لگے رہے. اچھا یہ آگے بڑھتے ہیں فواد صاحب. یہ چونکہ خبریں ہیں کہ شاید خان صاحب کو پارٹی صدارت سے نہ ہٹا دیا جائے, تو ظاہر اس پر آپ کا پورا ایک موقف ہے الیکشن کمیشن کے بایس کے حوالے سے سارا کچھ, لیکن یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ پیٹرن ان چیف یا اس طرز کا کوئی عہدہ خان صاحب لے لیں تاکہ اگر کچھ ایسا ہوتا بھی ہے تو پرابلم نہ ہو آگے؟ پاکستان جو لیگل پروسیس ہوتا ہے نا وہ پولیٹیکل پروسیس کے سبسروینٹ ہوتا ہے. لا جو ہے یا لیگل جو ہے یہ ٹیکنیکلٹیز یہ چیزیں, یہ پولیٹیکل پروسیس ان کے ماتحت نہیں ہے, وہ پولیٹیکل پروسیس کے ماتحت ہے. پورا پاکستان اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. عمران خان کی نبض کے اوپر, جو عمران خان کا پاکستان کے لوگوں کی نبض پہ ہاتھ ہے. عمران خان کو آپ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیں, آپ ہٹانا چاہتے ہیں ہٹا دیں, کیا فرق پڑے گا. آج عمران خان کے ساتھ 65% کھڑے ہیں لوگ IRIS کے سروے کے مطابق. آپ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کریں گے یہ 75% پہ جائیں گے, آپ جیل بھیجیں گے 80% پہ جائیں گے. یہ تو ایک سیاسی طور کے اوپر بونے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے سیاست کا, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے, وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. ان کا خیال ہے کہ ہمارے اس طرح بڑی کرسیوں پہ چھوٹے لوگوں کے بیٹھنے سے لوگ بڑے تو نہیں ہو جاتے. لیکن جو میرا سوال تھا, آپ پیٹرن ان چیف بنانے پہ غور کر رہے ہیں ایسے کسی عہدے پر خان صاحب کو؟ نہیں, ابھی تو کوئی ایسے عمران خان کو ابھی تک اس طرح کوئی ایشو ہے نہیں. ہوگا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, عمران خان چیئرمین رہے, پیٹرن ان چیف رہے, جو بھی نام ہے نا اس میں کیا. اچھا آپ کہتے ہیں, خان صاحب نے بھی کہا, آپ نے کہا 12-15 دن کا مہمان ہے سسٹم, خان صاحب نے کہا اپریل میں الیکشن ہو جائیں گے. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ خان صاحب خود جب گورنمنٹ میں تھے, پرائم منسٹر تھے, CCI میں کہہ چکے ہیں کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہونا ہے. تو نئی مردم شماری اور اس کا رزلٹ اور سب کچھ ہوگا, تو اس کے بعد اکتوبر سے پہلے جنرل الیکشنز نہیں ہو سکتے. تو آج کی آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ بھائی فارگیٹ اباؤٹ مردم شماری, بس آپ کرائیں, اسی پرانی والے پہ کرا دیں, یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, مردم شماری تو ہو ہی نہیں سکتی نا, اگست سے پہلے, سپٹمبر سے پہلے تو ہو ہی نہیں سکتی. جی ہاں. اور جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے اس کے بعد پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں اتنے مہینے چاہیے اس کے لیے. دیکھیں یہ تو ایسے بہانے ہیں نا, ٹیکنیکلٹیز. دوبارہ سمپل بات ہے, اگر ان سے ملک چلایا جا سکتا ہے 8-9 مہینے میں چلا کے, انہوں نے جس طرح سے چلایا ہے اسی کو یہ ایکسٹینڈ کریں گے. یہ ملک کا انہوں نے عوام کا کمر توڑ دی. اگلے 8-9 مہینے میں ان سے ملک نہیں چل رہا. یہ سمپل میں آپ کو بتاؤں, یہ ڈار وغیرہ نے, شہباز شریف وغیرہ نے جو آئے ہیں جہازوں پہ, ایک دن آپ صبح اٹھیں گے آپ کو پتا چلے گا یہ جہاز لے کے بعد چلے گئے. لیکن آپ جو کہتے ہیں بڑے کانفیڈنس ہے کہ 12-15 دن کا مہمان ہے سسٹم, خان صاحب کہتے ہیں اپریل میں الیکشن ہے. اپریل میں الیکشن کا مطلب وہی ہے کہ بس ابھی گورنمنٹ جاتی ہے 2 ہفتے میں, تو اپریل میں الیکشن ہے نا. تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ لائک ہاؤ, ایک تو آپ کہہ رہے ہیں نا بیڑا غرق کر دیا, وہ سب ٹھیک ہے, لیکن ہاؤ ایگزیکٹلی کیسے ہوگا؟ جس طرح آپ کے مخالفین بھی جب یہ کہتے تھے کہ ہم خان کو گرائیں گے, تو میں پوچھتے تھے بھائی کیسے, یہ بتاؤ نا. تو آپ یہ بتائیں کیسے, ہاؤ ایگزیکٹلی گورنمنٹ گرے گی؟ نہیں, اس حکومت میں تو دیکھیں نا, ہمارا صرف ایک ہی پرابلم ہے, انہوں نے آئین کے تحت جانا ہے یا لوگوں نے آ کے ان کو سری لنکا کے عوام کی طرح یہاں سے گھسیٹ کے باہر نکالنا ہے. یہ 2 آپشن ہیں. اب یہ ابھی 2 ہفتوں میں خود الیکشن کروا دیتے ہیں بہتر ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا تو لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا, ان کو گھسیٹ کے نکالنا پڑے گا. آپ پھر سڑکوں پہ آنے کی کال دے دیں گے, ورنہ 100%. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. لوگوں کو رائٹس مل ہی نہیں سکتے جب تک وہ اپنے رائٹس کے لیے باہر نہ نکلیں. اور آپ کہہ رہے ہیں سڑکوں کی کال بھی اس طرز کی جس کا آپ نے مثال, یعنی وہ ایسا نہیں کہ کوئی جلسہ آپ کہہ رہے ہیں تو پھر نکالیں. ہر طریقے سے کوشش کر لی ہے, امن امان برقرار رکھ لیا ہے, آئین کے اندر رہ کے کوشش کی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے اگر لوگوں کے اوپر سے عمران خان کا کنٹرول بھی ختم ہو گیا تو پاکستان تو بڑی برنک کے اوپر ہے, ایک انقلاب کے دوراہے کے اوپر ہے. اور میرا نہیں خیال لوگوں میں اتنا صبر رہ گیا ہے. سر نگراں وزیر اعلیٰ کا کیا بنے گا؟ کمیٹی نے تو آج پہلی نشست تھی, ان کی آخری نشست ہو گئی نا, اب گیا الیکشن کمیشن میں. تو اب الیکشن کمیشن جو بھی نام دے گا, کیا اگر آپ کو اس پر اعتراض ہوا تو وہ کورٹ آف لا میں چیلنج ہو سکتا ہے, یا آپ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے الیکشن میں جائیں گے پنجاب کے؟ وہ تو دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہی ہے. انہوں نے ایک نے اپنے فرنٹ مین کا نام دے دیا ہے, دوسرے نے اپنے فرنٹ مین کا نام دے دیا ہے, اور کوالٹی آف دی پیپل آپ کے سامنے ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کے فیصلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ چیئرمین, یہ جو اپنے ممبر پنجاب ہیں اور کے پی ہیں, یہ 2 آنریبل لوگ ہیں الیکشن کمیشن میں,
ان کو چاہیے کہ کھڑے ہوں اور اپنے ادارے کو بچانے کی کوئی صحیح اور کوشش کریں, ورنہ یہ چیف الیکشن کمشنر اور یہ جو اپنا سندھ والا ہے یہ تو لے دے گئے ہیں, یہ پورے ادارے کو انہوں نے بٹھا دیا. تو باقی ممبران کو چاہیے اپنے ادارے کے لیے کھڑے ہوں اور ایک ایسی چوائس کرے جو کہ ہو. لوگ پہلے ہی کہہ رہے ہیں, فیصل وڈا نے آپ کے چینل کے اوپر پہلے ہی بیٹھ کے کہہ دیا کہ یہ تو اپنا محسن جو ہے وہ چیف منسٹر ہوں گے, اور لوگ یہی پریڈکٹ کر رہے ہیں. اس طرح سے اگر آپ اتنا چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کی کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں رہ گئی, ظاہر ہے پھر پرابلم ہے پاکستان کے لیے. لیکن اگر الیکشن کمیشن نے کوئی ایسا نام فائنلائز کیا جو آپ کے خیال میں ٹھیک نہ ہوا تو کیا کریں گے؟ ظاہر ہے اس کو چیلنج کریں گے, پٹیشن کا رائٹ, یعنی وہ کورٹ آف لا میں چیلنج ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ, کنٹیسٹ ہو سکتا ہے. بالکل کورٹ آف لا میں تو چیلنج ہو سکتا ہے. پھر وہ پروسیس اگر ٹائم ٹیکنگ ہو گیا تو, چونکہ اس کا کوئی, اگر مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اس کا کوئی پریسیڈنٹ شاید نہیں ہے نا فواد صاحب, اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو, کہ اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے کوئی نام دیا ہو اور ایک جماعت کے خلاف عدالت میں چلی گئی ہو. ابھی تو آیا ہے 3 سال تو ہوئے یہ لا بنے, کوئی نہیں پریسیڈنٹ ایسے ہی بنتا ہے. بن جائے گا پریسیڈنٹ. یہ آپ لوگ شور ہیں کہ اگر محسن نقوی صاحب کا نام آتا ہے تو اس پر آپ مزاحمت کریں یا اگری نہیں کریں گے؟ دونوں کا ہی. حد چیمہ صاحب آپ کو پتہ ہے فرنٹ مین ہے, ہر کام میں تو حد چیمہ انوالو ہے. ان کے کس کام میں انوالو نہیں ہے؟ وہ عجیب و غریب بھی نام دیے انہوں نے, جن کے نام پہ پیسے رکھے ہوئے ہیں ان کے نام چیف منسٹر کے لیے. تو پھر یہ تکلف ہی کیا ہے, انہوں کو چاہیے تھا سلمان کا اور آصفہ کا نام دے دیتے. سو سر وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹیکنیکلی مطلب ایکچولی ٹھیک کہہ رہے ہیں احسن اقبال صاحب کہ یہ سی سی آئی میں فیصلہ ہوا تھا کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوگا؟ احسن اقبال صاحب نے تو زندگی میں سچ نہ بولنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے. آپ بتائیں نا مجھے یار, سمپل بات ہے, آپ سی سی آئی کی سمری اٹھا کے دیکھ لیں, جو آئین ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں, بڑی سمپل اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے سینسس کا تو پھر نئے سینسس کے تحت ہوں گے, ورنہ دوسرے پرانے سینسس پہ ہوں گے. تو اب یہ احسن اقبال اینڈ کمپنی, چونکہ یہ لوگوں میں, یہ تو بےچارے جا کے باہر سے میکڈونلڈ کا برگر کھانے کی حیثیت ان کی نہیں رہ گئی ہے, یہ لوگوں میں کہاں جا سکتے ہیں. So they will avoid people. اینڈ فائنلی سر, آپ کو یہ یقین ہے کہ جنرل الیکشن پہ ابھی میں 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں, لیکن پنجاب کا الیکشن اب 90 دن کے اندر ہو رہا ہے, جو کہ ظاہر آئین میں جو لکھا ہے 60 سے 90 دن میں ہونا ہے, یا کچھ ایسا 90 دن کے اندر نہیں ہوتا تو دس ول بی سبورژن آف دی کانسٹیٹیوشن, اور جو بھی اس کو ڈیلے کرے گا اس پہ آرٹیکل 6 لگے گا. You will be surprised if it happens. No, it's surprising. تو پاکستان میں کوئی چیز رہ نہیں گئی, لیکن کسی موقع کے اوپر وہ آرٹیکل 6 کا سامنا کرنا پڑے گا جو بھی آئین کو سبورٹ کرے گا. آپ کا معاملہ اداروں کے ساتھ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آج سے کچھ ماہ پہلے تھا, تعلق ویسا ہی ہے یا کچھ بہتری ہوئی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جب سے جنرل یہ نئے آرمی چیف آئے ہیں, ہمیں کم از کم یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر 50% تو جو ہے وہ بہتری آئی ہے. زیادہ بھی ہو سکتی ہے فرینکلی یہ جو, لیکن ابھی جو ہمارے ایم پی ایس وغیرہ نے آ کے کہا, انہیں کالیں وغیرہ آئیں, پتہ مجھے کئی دفعہ لوگ بڑھا چڑھا کے بھی بتاتے ہیں, بٹ ٹو بی فیئر ود میرے خیال میں جب سے جنرل عاصم نے کمان سنبھالی ہے, چیزیں سنبھالی ہیں, بہتری تو آئی. جی فواد چودھری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. اب ناظرین, استعفوں کی منظوری قومی اسمبلی سے, ایک پوزیشن اس سائڈ کی ایک پوزیشن اس سائڈ کی, اصل لیگل پوزیشن کیا ہے, کیسے ہوتے ہیں استعفے منظور نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے, کیا طریقہ ہے نگراں وزیر اعلیٰ کے لگنے کا؟ ایک سائڈ یہ کہہ رہی ہے, ایک سائڈ وہ کہہ رہی ہے. لیگل پوزیشن لیتے ہیں. ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پاکستان جناب عابد زبیری صاحب موجود ہیں. آسان الفاظ میں ذرا مختصراً ان سے ہم سمجھ لیں گے کہ آئین کیا کہتا ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. پہلے سر اس پہ تو کامنٹ کر دیں. اے آر وائی نیوز پر شہباز گل صاحب نے ایک کامنٹ دیا جس کو خود اے آر وائی نیوز نے آف کورس ڈس اون تو کیا ہی, بیکاز وہ کوئی شہباز گل صاحب اے آر وائی نیوز کے امپلائی نہیں ہے, ڈس اون بھی کیا, اس کو کنڈیم بھی کیا, لیکن اس کے بعد میں سارا مقدمہ چلا. آج عماد یوسف صاحب پہ فرد جرم عائد ہونی تھی ہیڈ آف اے آر وائی نیوز پہ, اور اس میں وہ دفعات بھی ہیں کہ جس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے, یعنی اس کے کانسیکوینس میں. یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک مختلف سی آپ کو ایگزامپل نہیں لگتی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم. ہاں بالکل, مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ہائی کورٹ میں اے آر وائی کا وہ کیس کیا تھا جب شہباز گل کے بیسس پہ آپ پہ پابندی عائد کر دی گئی تھی, آپ کا چینل آف ایئر کر دیا گیا تھا, اور بڑی ہمیں قانونی جنگ لڑنی پڑی, بڑی جدوجہد کے پاس فائنلی وہ ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ کے آرڈرز
اور پھر کنٹمپٹ پروسیڈنگز اور پھر فائنلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کے بعد آپ کا چینل تقریباً 1 مہینے کے بعد آن ایئر ہوا تھا. ایسا ہی ہے. دیکھیے اس میں ہم نے ہائی کورٹ کے اندر ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو آرڈر تھا اس میں یہ بھی تھا کہ شہباز گل صاحب آپ کے چینل پہ نہیں آئیں گے جب تک کورٹ ان کو اجازت نہیں دے. لیکن یہ دیکھیے جو سیکشن 121 آپ نے بتایا کہ ان پہ وہ پی پی سی کا پاکستان پینل کوڈ کا تعزیرات پاکستان کے تحت ان کو چارج ہونا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایکسٹریم ہے. وہ تو ویجنگ آف دا وار مطلب ہے کہ ملک کے خلاف جنگ کر رہے ہیں آپ, وہ لوگ کر رہے ہیں اس طرح کی, تو پھر آپ پہ یہ سیکشن کے تحت آپ کو چارج کیا جا سکتا ہے. لیکن میرا خیال سے کہ یہ بہت ایکسٹریم اسٹیپ ہوگا, اور میرا یہ ویو ہے کہ آپ لوگوں کو اس کو بالکل لڑنا چاہیے, کیونکہ آپ کے چینل میں اگر کوئی آ کے بات کرتے ہیں اور اس کے لحاظ اس میں آپ لوگوں کو تو اس پہ نہیں کر سکو گے کہ آن ایئر آ کے کوئی آدمی بات کرتے, اس میں آپ لوگوں کا کیا جرم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ پہ کوئی پابندی لگ جائے, جیسے لگی آپ کو, اس سے زیادہ اور کیا سزا ملے گی کہ آپ کو 1 مہینے کے لیے آف ایئر کر دیا گیا. یہ بڑی حیرانی کی بات ہے, کیونکہ فریڈم آف پریس یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو سیکشن ہے کیا یہ اس کے متصادم ہے, یا آپ کی فریڈم آف پریس کے کیا پیرامیٹرز ہیں جس کے تحت کوئی آدمی بات کرے تو اس کے خلاف کیا ایکشن ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں سامنے آئیں گی جب یہ کیس چلے گا. اور میں یوں ہے کہ آپ کے وکلا کو چاہیے کہ اس کو بہت بالکل کوشش کریں کہ یہ چارج ہی یہ ڈسمس ہو جائے, مطلب ایٹ دا پریلیمنری اسٹیج. انشاءاللہ لیٹس سی. اب ظاہر قانونی جنگ جاری ہے. سر اب اس میں یہ بتائیے کہ اب آگے یہ بڑھتے ہوئے قومی اسمبلی سے استعفوں کی منظوری, یہ بڑا ایک معمہ ہے نا سر, بڑا اسٹریٹ سوال ہے, ذرا سمجھا دیجئے. اس کے لیے اسپیکر نیشنل اسمبلی اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں مطمئن ہوں, میں اسپیکر ہوں, آپ ایم این اے ہیں, تو میں کہہ دوں کہ میں وسیم بادامی اسپیکر قومی اسمبلی مطمئن ہوں کہ عابد زبیری صاحب ریزائن دینا چاہتے ہیں تو میں نے منظور کیا, تو یہ ہے میرا استحقاق, یا میں پابند ہوں کہ نہیں عابد زبیری صاحب کو بلاؤں, ان سے پرائیویٹلی پوچھوں کہ بھائی آپ پہ کوئی بوجھ تو نہیں ہے, کوئی دباؤ تو نہیں ہے, کیا ہے؟ اسپیکر کے اپنے قول و فعل میں تضاد ہے, وہ تو الگ, وہ تو پولیٹیکل اینگل ہے نا, میں آپ سے وہ نہیں پوچھ رہا, میں آپ سے لیگل پوزیشن پوچھ رہا ہوں. دیکھیے وسیم آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیے اس میں آرٹیکل 64 ہے آئین کا, جو اس میں کرتا ہے کہ ایک شخص جو ایم این اے ہو وہ یا سینیٹر وہ اپنا ریزگنیشن لکھ کے اسپیکر کو دیتا ہے, اسپیکر اسے قبول کرے گا اور ان کی سیٹ ویکنٹ ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ رولز ہیں, ان کے رولز آف پروسیجر آف دی نیشنل اسمبلی, جس کا رول 43 ہے 43, جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ اسپیکر کا استحقاق ہے, مطلب یہ ہے وہ ان کو بلائے, ان سے پوچھ سکتا ہے ممبر سے کیا کہ آپ کو والنٹری یہ ریزگنیشن ہے یا آپ نے کسی دباؤ کے تحت کیا. تو یہ سارے رولز بھی ہیں پروسیجر میں, تو اسپیکر کے پاس یہ اختیار سکتا ہے, پوچھنے کا پابند نہیں ہے, پابند نہیں ہے, لیکن ان کو اپنا کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کہے کہ بس میرا اطمینان ہو گیا کہ آپ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں, میں نے منظور کیا, تو یہ بھی کافی ہے لیگل. پوائنٹ ٹیکن سر. سر اگلی بات سمجھا دیجیے. ایک دفعہ اسپیکر نے اپنے اس استحقاق کو استعمال کرتے ہوئے کسی کا استعفیٰ منظور کر دیا. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے, اس کا کردار خالی ایک کلیریکل ہے, یعنی میں آف کورس ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہہ رہا ہوں, منسٹریل لفظ یوز ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ بہتر, تھینک یو ویری مچ. تو یہ اس کا کردار یہی ہے, یا اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اگر وہ سمجھے کہ اسپیکر نے ڈیو پروسیس فالو نہیں کیا تو وہ کہے کہ سر میں نوٹیفائی نہیں کروں گا, آپ نے اسی طریقہ استعمال نہیں کیا, یعنی اس کو اجرا کرنا ہے نوٹیفیکیشن, اس کا یہی کام ہے. جو آئین اور رولز کے تحت یہ اسپیکر کے پاس پاور ہے, انہی کو ریزگنیشن بھیجا جاتا ہے, انہی کو اس پہ ہوتا ہے اختیار کر کے. اور دیکھیں کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 64 بڑا کلیئر ہے کہ اگر اسپیکر نے, آپ اسپیکر کو لکھتے ہیں, وہ ان کے ممبر لکھے گا کہ جی میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں نیشنل اسمبلی سے, اسیومنگ نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دینا چاہتا ہوں, تو وہ اسپیکر کو دیں گے اور سیٹ ان کی ویکنٹ ہو جائے گی, اور اس کے بعد الیکشن ہوگا, بائی الیکشن. ایک رسمی کاروائی ہے اس میں, الیکشن کمیشن کا کردار صرف رسمی ہے اس میں. میرا ویو ہے الیکشن کمیشن کا اختیار اس میں سے رسمی ہے, ان دا سینس کو منسٹریل جس کا لفظ استعمال ہوتا ہے, کہ دیکھیں اسپیکر کی آئین اور رولز کے تحت اسپیکر کو استحقاق ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر اسپیکر دے تو پھر وہ الیکشن کمیشن کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ سیٹ ویکنٹ, ریزگنیشن ایکسپٹ کر لیا اسپیکر نے, انہوں نے ان کو نوٹیفائی کرنا ہے. سر ایک بات اور بتا دیجیے, الیکشن کمیشن کا کردار نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے وہ پورا ایک پروسیس ہے, اس میں پارلیمانی, پہلے تو یہ کہ لیڈر آف دا ہاؤس, لیڈر آف اپوزیشن نہیں اتفاق ہوا, پارلیمانی کمیٹی نہیں اتفاق ہوا, اب الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا. ناؤ دا کوسچن از, الیکشن کمیشن نے انہی 4 یا 6 ناموں میں سے کسی ایک بندے کو وزیر اعلیٰ نامزد کرنا ہے, یا وہ کوئی نام اپنی طرف سے بھی ایڈ کر کے فائنل کر سکتا ہے؟
دیکھیے وسیم، دیکھیے یہ الیکشن کمیشن کی ثوابدید ہے وہ کسے کرتے ہیں، لیکن نیچرلی ضروری نہیں ہے کہ وہ انہی لوگوں کرے جس پہ اتفاق ہی نہیں ہو سکا. دیکھیں احسن طریقہ یہ ہوگا، میرا ویو ہے کہ احسن طریقہ یہ ہوگا اگر کسی نام پہ اتفاق نہیں ہو رہا تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ ایسا نام دے جس پہ جو پہلے ناموں میں سے نہیں ہو، جس پہ اتفاق نہیں ہو. اگر آپ نے ایک پارٹی کی طرف کا نام قبول کر لیا تو اس پہ دوسری کا میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈیل سچویشن یہ ہوگی، لیکن اسٹرکٹلی لیگلی اسپیکنگ الیکشن کمیشن پابندی نہیں ہے کہ انہی ناموں میں سے کوئی ایک نام دے یا ان ناموں کے علاوہ ہی کوئی نام دے. یہ پابند نہیں ہے، دونوں اختیار اس کے پاس. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ وسیم میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں الیکشن کمیشن کا کام کیا ہے، دائرہ اختیار کیا ہے. ان کا بیسک جو ان کے آئین کے تحت ان کا کام ہے فری فیئر اینڈ امپارشل ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. اگر آپ ایسے نام کو، اگر کوئی آپ نے ایسا نام چن لیا جو اسی لسٹ میں سے ہوگا تو یہ آپ کی فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے اوپر شاید سوالات اٹھیں. بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ وہ ایسے آدمی کو چنیں جو ایک مطلب اس کا مقام ہو اس میں، اور جس میں ڈسپیوٹ نہ ہو. اور سر آخری سوال یہ بتائیں، آخری سوال کہ اگر الیکشن کمیشن نے ایک نیا نام دے دیا اس کے بعد کسی ایک پارٹی کو اس پر اعتراض ہے تو کیا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف وہ پارٹی عدالت جا سکتی ہے کیا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو، دیکھیں اختیار سب کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ آرٹیکل 10A وغیرہ مختلف آرٹیکلز ڈیل کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے، کہ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ میں ایک پارٹی ہوں، میں کہتا ہوں کہ جی نام انہوں نے دیا جو دو کے کانسٹیٹیوشن میں آئین کے حساب سے وہ نام دے سکتے ہیں. لیکن اگر میں کوئی چیز دکھاتا ہوں جیسے انہوں نے ڈسکوالیفائڈ آدمی کو چناؤ کر لیا کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں، اور یا کوئی اور ایشو ہے کہ امپارشل. دیکھیں موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ الیکشن کمیشن کام ہے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. اگر وہ پارٹی آگے کورٹ میں کہہ سکتی ہے کہ جن شخص کا انہوں نے چناؤ کیا فار دی پرپزز آف کیئر ٹیکر چیف منسٹر وہ امپارشل الیکشن نہیں ہولڈ کر سکتے، ہو سکتا ہے کورٹ اس میں انٹروین کر کے دیکھیں. چیلنجیبل ہے. رائٹ، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. آپ ہمیں اپنی لیگل اوپینین سے آگاہ کرنے کا. ایک بریک کے بعد دیگر موضوعات پہ بات کرتے ہیں. معاملہ یہ کہ پنجاب اور KPK کے ایوان تحلیل ہو گئے. اب سے کچھ دیر پہلے، تقریباً 10 منٹ پہلے، ان اے سرپرائزنگ موو خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو گیا ہے، چناؤ ہو گیا ہے، باہمی مشاورت سے ہو گیا. یعنی پہلا مرحلہ آپ جانتے ہی ہوتا ہے کہ جس میں لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن، وزیر اعلیٰ اور لیڈر آف دی اپوزیشن مشاورت کرتے ہیں. وہ کسی نام پہ نہ پہنچ پائیں تو پھر وہ معاملہ جاتا ہے پارلیمانی کمیٹی میں. لیکن KPK میں دونوں نے ہی مل کر طے کر لیا اور اعظم خان صاحب کے نام پر اعلان ہو گیا. اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن پنجاب میں یہ نہ ہو سکا. پنجاب میں حمزہ شہباز صاحب اور پرویز الہی صاحب کسی نام پہ اتفاق نہ کر سکے. پھر معاملہ چلا گیا پارلیمانی کمیٹی میں. پارلیمانی کمیٹی بھی کسی نام پر اتفاق نہ کر سکی. آج پارلیمانی کمیٹی کا آخری دن تھا اور اب یہ نام چلا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. یہ کیوں نہیں ہو سکا پنجاب میں؟ KPK میں بھی تو اتنے سخت اختلافات ہیں. وہاں پہ ایک طرف مولانا صاحب ایک طرف خان صاحب ہیں، لیکن وہاں اتفاق ہو گیا. پنجاب میں ایک طرف نون پیپلز پارٹی ہے، دوسری طرف خان صاحب ہے، لیکن یہاں اتفاق نہیں ہو پایا. تو پارلیمانی کمیٹی کے ممبر سے ہی بات کرتے ہیں جو کہ آف کورس گورنمنٹ سائڈ سے تھے، پنجاب کی گورنمنٹ سائڈ سے، جو کہ کو پنجاب میں ہیڈ بھی کرتے تھے پارلیمان میں. حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو بتائیں آج کیا میٹنگ کا دورانیہ تقریباً کتنی دیر کا تھا یہ، جس میں آپ اور PTI والے بیٹھے کہ نگراں وزیر اعلیٰ کے نام پہ انتخاب کر سکیں؟ وسیم بھائی میں ایک چیز تھوڑی سی کلیئر کر دوں کہ میں اپوزیشن کی طرف سے تھا. ہاں سوری، پنجاب کی تو اپوزیشن ہوئی، سوری وہاں تو پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ. بالکل ٹھیک. جی آپ اور نون لیگ پنجاب میں اپوزیشن میں تو بالکل ٹھیک، اور PTI پنجاب کی گورنمنٹ سے. سو آج ایک تو بتائیے کہ دورانیہ کتنا تھا، اور کیا اس اجلاس کے دوران کبھی بھی ایسا ماحول بنا کہ کسی نام پر مشاورت ہو سکے یا کسی نام پہ اتفاق ہو سکے، یا شروع سے ماحول یہ تھا کہ بس بات بنی نہیں؟ بہت شکریہ وسیم بھائی. دیکھیں وسیم بھائی، ماحول تو تقریباً کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ بھی نہیں ہوا، کوئی ایسی تلخ بات بھی نہیں ہوئی، لیکن ذہنوں میں میرے خیال میں شاید یہی تھا کہ ہم نے نہیں ماننا اور نہیں بات کرنی، اور طرح طرح سے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے جو نیگیٹو سائیڈ پہ بات جائے اور بات جو ہے وہ کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو جائے. سر اگر وہ نہیں مانے تو آپ بھی تو نہیں مانے نا ان کے نام پہ. تو پہلے آپ بتا دیں کہ آپ کو ان کے ناموں پہ کیا اعتراض تھا؟ گزارش صرف اتنی ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سیاستدانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم بند گلی میں چلے جائیں. سیاستدان کا تو کام ہے مسائل کو اور ان کا کوئی سلوشن، کوئی حل نکالنا. وہاں پہ ہم بھی اسی صف میں کھڑے ہیں کہ جب انہوں نے نہیں مانا
تو ہم نے بھی نہیں مانا. آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن ان دونوں نہ ماننے میں بھی فرق صرف اتنا ہے کہ ہم انہیں کہتے رہے کہ آپ آج بھی اگر ایلیجیبل جو لوگ ہیں وہ نام دے دیں. آپ اگر اتنے ہی سیریس ہیں اور سنجیدہ ہیں اس ایشو پہ, تو آپ نے ایک سرونگ بیوروکریٹ کا نام بھی دیا ہے. آپ کی سنجیدگی کا تو یہیں سے اندازہ ہو گیا کہ جو آدمی ایم پی اے کے لیے بھی ایلیجیبل نہیں ہے, کس طریقے سے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ سی ایم کے لیے ایلیجیبل ہوگا. اور دوسرے نام پہ کیا اعتراض تھا آپ کو, تو یا دونوں ناموں پر یہ اعتراض تھا؟ دوسرے نام پہ بھی اسی طرح, ان پہ بھی اسی طرح تھا کہ یعنی حسن صاحب میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جانبداری یا غیر جانبداری کا سوال تو بعد میں, کریڈیبلٹی کا سوال تو بعد میں, آپ کے خیال میں ایلیجیبلٹی کا سوال تھا کہ ٹیکنیکلی کوالیفائی نہیں کرتے تھے ٹو بیکم دی سی ایم. ہاں جی, کیونکہ وہ بیریئر کراس کریں گے ایلیجیبلٹی والا تو ہم جائیں گے نا کریڈیبلٹی کی طرف. تو مجھے اگر اجازت دیں حسن صاحب, میں یہ جو دوسری سائڈ سے, یعنی کہ ظاہر پنجاب کی گورنمنٹ کی سائڈ سے, جو کہ فارمر منسٹر آف لا بھی ہے اور اس کمیٹی کا حصہ تھے, بشارت صاحب, راجہ بشارت صاحب. سر راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کریڈیبلٹی تو بات کی بات ہے, وہ ٹیکنیکلی ہی ایلیجیبل نہیں تھے آپ کے نام, دونوں نام, تو پھر کیسے بات آگے بڑھتی سر؟ جی بالکل, شاہ صاحب راج کمیٹی میں موجود تھے اور میں بھی ان کے ساتھ موجود تھا, اور یہ سوال انہوں نے وہاں پہ بھی اٹھایا تھا. لیکن اس سوال کا جواب ہم نے انہیں وہیں دے دیا تھا کہ اس سے پہلے اس قسم کی مثالیں موجود ہیں, اور انہی کی جن کے آج شاہ صاحب الائز ہیں, انہی کی حکومت کی مثالیں موجود ہیں. کہ مثال کے طور پر چودھری قمر زمان صاحب کو جب نیب کا چیئرمین لگایا گیا تو وہ ہی واز ان سروس, ادھر لگایا گیا تو وہ ادھر سے استعفیٰ دے کے ادھر چلے گئے. اسی طرح اعظم سلیمان صاحب کا پنجاب میں ہم نے امبڈسمین انہیں پنجاب میں لگایا, وہ سروس میں تھے, جب ان کے آرڈر ایز امبڈسمین ہوئے یہاں سے استعفیٰ دے کر ادھر چلے گئے. اور باقاعدہ سکھیرا صاحب نے ان رائٹنگ دیا ہے کہ اگر ان کی نامینیشن بطور چیف منسٹر ہو جاتی ہے تو وہ امیڈیٹلی ریزائن کر دیں گے. ریزائن بھی نہیں بلکہ وہ پری میچور ریٹائرمنٹ لے لیں گے, کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ میں تقریباً 4 یا 5 دن رہتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. لیکن ایک چیز بدامی صاحب میں یہاں ضرور عرض کرنا چاہوں گا جی, کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے پنجاب کی کہ پنجاب میں اس وقت تک ہماری جو دھڑا دوسرا ہے, ان کی طرف سے جتنے بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ غیر آئینی اور غیر قانونی. مثلاً میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. جی کہ پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا اور گورنر صاحب نے آرڈر کیا کہ پنجاب اسمبلی سٹینڈز ڈیزالوڈ, اور 112 کے تحت انہوں نے اس کو ڈیزالو کر دیا. اور اب 105 کے تحت انہوں نے ساتھ ہی الیکشن کی ڈیٹ دینی تھی جو انہوں نے نہیں دی. ٹھیک ہے, اوکے. اور پھر اس کے لیے ہمیں پھر اب عدالت میں جانا پڑے گا ان سے ڈیٹ لینے کے لیے. اسی طرح آج جو انہوں نے نام دیے ہیں 2, میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں, آپ کوئی ذی شعور انسان جو ہے اس کو رکھ لیں اور اس کے سامنے ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی سی وی رکھ لیں اور ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی سی وی رکھ لیں. ٹھیک ہے, مجھے ایک لمحہ دیجیے, رائے صاحب مجھے ایک لمحہ دیجیے. میں ذرا یہی بات کہ حسن صاحب ایک تو آپ کی بات کو انہوں نے جواب دیا, نام لے کر مثالیں دی کہ بھائی اس طرز کے لوگ رہے ہیں سروسز میں پہلے, انہوں نے وہ جواب دیا. دوسرا آپ کے جو 2 نام ہیں وہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ تو آپ کہیں سے بول رہے ہیں, یعنی ایک نام برادرم محسن نقوی صاحب کا, ان لوگوں کے خیال میں ان کی افیلیشنز بڑی واضح ہے کہ ان کا ایک طرف ٹلٹ ہے, اور دوسرے شہباز شریف صاحب کے مطلب بالکل گھر کے آدمی ہیں, تو کیسے کوئی اتفاق کرے گا حسن صاحب؟ دیکھیں وسیم بھائی, ایک لمحے کے لیے اگر مان بھی لیا جائے, راجہ صاحب بڑے قابل احترام ہیں جی. راجہ صاحب نے ہمیشہ بڑا پیار بھی کیا ہے اور شفقت بھی کی ہے, اور ان سے ہم نے بڑا کچھ سیکھا بھی ہے. ایک لمحے کے لیے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ جو مثال انہوں نے قمر زمان صاحب والی دی ہے, تو کیا ایک غلط کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسرا غلط کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ کون کہہ رہا ہے کہ وہ غلط تھا؟ قمر زمان, کس نے کہا کہ غلط تھا قمر زمان صاحب کا؟ وہ غلط تھا ہی نہیں. میرا مطلب ہے کہ انہوں نے مثال دی نا جی کہ وہ اگر تھا, ایک آدمی ایم پی اے کے لیے بھی ایلیجیبل نہیں ہے جی.
تو وہ کیسے سی ایم کے لیے ایلیجیبل ہوگا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں قمر زمان صاحب کی مثال انہوں نے ثابت کرنے کے لیے تھی کہ غلط نہیں تھا، ورنہ تو کوئی نہ کوئی اعتراض کرتا نا قمر زمان صاحب پہ. آج تک اعتراض نہیں ہوا اس بات کو بنیاد بنا کر. میری عرض سن لینا جی. ہم نے صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم نے یہ چیز جو ہے ماننی نہیں ہے. اب جو نقوی صاحب پہ، محسن نقوی صاحب پہ جو کہا جا رہا ہے، جی ہر آدمی کی، ہر پاکستانی کی کہیں نہ کہیں کوئی تعلق بھی ہوگا، کوئی واسطہ بھی ہوگا. آپ اس کو کس طرح یہ پرکھ لیتے ہیں کہ یہ تو بالکل جی ان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے؟ اب کئی پرائیویٹ چینلز ہیں، میں نام نہیں لیتا، ان کا زیادہ جو ٹلٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے. ہاں تو آپ ان ناموں پہ نہیں مانیں گے نا؟ یہ کہوں کہ آپ ان چینلز کی کسی سرکردہ کے نام پہ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے نا؟ نہیں، شاید ہم مان لیں یہ نام اگر وہ دیتے تو ڈسکس ہوتا تو اس پہ بھی بات ہو سکتی تھی. اچھا لیکن حسن صاحب ایک یہ بتائیں، آپ کو بطور سیاستدان کہ جن سے ان کا تعلق ہے نہ ان کو اس قابل سمجھے، اور جو آدمی ایک ادارہ چلا رہا ہے اس کو گھر بیٹھے کو کہہ دیں جی کہ اس کا تو تعلق جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے. حسن صاحب ایز اے پولیٹیشین آپ کو اس بات پہ ملال نہیں ہے کہ سیاستدان مل بیٹھے اور ایک نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے اور ایک دوسری باڈی کو آپ نے اپنے ہاتھ سے دیا کہ بھائی آپ ہمارا فیصلہ کر دیں، ہم تو بیٹھ کے طے نہیں کر سکے؟ آئینی ہے، بالکل آئین میں پروویژن ہے، لیکن یہ آپ کو ملال نہیں ہے ایز اے پولیٹیشین؟ آنیسٹلی ایک چیز جو ہے، راجہ صاحب بھی کہیں گے کہ میں انتہائی تکلیف میں وہاں بیٹھا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ تو لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں. ہر روز ہزاروں سینکڑوں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کے ایشوز ریزالو کرتے ہیں، اور ہماری اپنی یہ حیثیت ہے کہ ہم اپنا مسئلہ لے کے ہر روز عدالت میں گئے ہوتے ہیں. انتہائی تکلیف دہ یہ چیز تھی اور مجھے بڑا دکھ ہے اس چیز کا، اور میں نے وہاں پہ میڈیا ٹاک میں بھی یہ بات کہی کہ مجھے تکلیف ہے اس چیز کی. میں نے ہمیشہ اس پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے، اس پارلیمنٹ کی سوورینٹی کے لیے بات کی ہے. وہاں پہ اپنے اوتھ کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ میں انصاف کروں، میں اس سے اب حسن صاحب یہ بتائیں، اب ایک نام آ جائے گا الیکشن کمیشن سے، اگر آپ کو اس پر اعتراض ہوا، اگر وہ ان 4 ناموں میں سے نہیں ہوا، کوئی 5واں نام ہوا جس پر آپ کو اعتراض ہوا، فرض کر لیجئے، یا پی ٹی آئی کے ناموں میں سے کوئی ایک نام ہوا، تو مان لیں گے یا عدالت جائیں گے؟ دیکھیں ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، ٹھیک، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب نے تو پہلے ہی کہہ دیا، کمیٹی کے میٹ کرنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے. بشارت صاحب یہ بتا دیں، سینٹیمنٹ اسی وقت خراب نہیں ہو گیا جب صوبے کے چیف منسٹر نے، جو کل تک چیف منسٹر تھے، انہوں نے کمیٹی کے بیٹھنے سے پہلے کہہ دیا کہ بھائی کمیٹی طے کر نہیں پائے گی، الیکشن کمیشن جائے گا اور میں اس کی نہیں مانوں گا، میں اس کے خلاف عدالت جاؤں گا. پھر کیا بات رہ گئی پریکٹیکلی؟ پھر میں کی پی کے کی بات کرتا ہوں بیرسٹر صاحب. بالکل آپ نے درست فرمایا، لیکن جو چودھری صاحب نے بات کی اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. اگر آپ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، ان کا وہ سارا دیکھیں جو ان کے کریڈینشلز ہیں، تو پھر آپ کو خود اس بات کا اندازہ ہوگا. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، I got you. اگر ان کے کریڈینشلز دیکھیں تو چودھری پرویز الہی صاحب کا کہنا بنتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ اس وقت ان کی ایک پرسنل اینیمیٹی کی حد تک چیزیں گئی ہوئی ہیں، اور جس طرح چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف وہ کارروائیاں کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، تو چودھری پرویز الہی ہیز ایوری رائٹ ٹو ایکسپریس himself. So let's see ابھی صورت میں یہ کریں گے. لیکن میں ایک چیز کرنا چاہوں گا بادامی صاحب، جسٹ ٹو بی آنےسٹ، میں آپ سے صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کے بعد آپ دونوں کینڈیڈیٹس جو ہیں، ہمارے سکھیرا صاحب اور نوید اکرم چیمہ صاحب، 2 ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے 2 کینڈیڈیٹ ہیں، ایک چیمہ صاحب ہے اور ایک نقوی صاحب ہے. چاروں کے کریڈینشل دیکھ لیں، چاروں کی سی وی دیکھ لیں، اور جو آپ کا، میں سمجھتا ہوں کہ ضمیر فیصلہ کرے، آپ اس میں فیصلہ کریں. یقین کیجیے میں آپ کو اپنی رائے سے آگاہ کروں. مجھے ذرا اجازت دیں سر کہ میں ذرا کے پی کے جاؤں. وہاں سے بیرسٹر سیف ساتھ ہے جو کہ محمود خان صاحب کے اسپوکس پرسن، بھلا ظاہر ہے وہ رہے ساتھ. سیف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر خوشگوار حیرت ہے آپ کو. ابھی کل کی بات تھی، پرسوں آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں بھی اتفاق ہو نہیں پائے گا ہمارا اور ہماری اپوزیشن کا، لیکن اتفاق کر لیا آپ لوگوں نے اعظم خان صاحب کے نام پہ. سو یو آر پازیٹیولی سرپرائزڈ.
بالکل بالکل میں سمجھتا ہوں بہت خوش آئند بات ہے. یہاں پر آج صبح تک جو حالت تھی اس میں تو یہ تھا کہ ہمارے جو اپوزیشن لیڈر اکرم درانی صاحب تھے وہ مکمل طور پر مخالفت کر رہے تھے اور بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر آج تقریباً 12 بجے دوپہر کو سی ایم صاحب نے انہیں ایک لیٹر لکھا 6 بجے کے لیے کہ آپ آ جائیں. ہمارا تو یہی خیال تھا کہ یہ انکار کریں گے، لیکن ہم اپنی اتمام حجت پوری کرنے کے لیے ہم نے ان کو براہ راست دعوت دی اور اسپیکر ہاؤس میں ملنے کا کہا. تو بہرحال ہماری تو توقع نہیں تھی، لیکن صاحب ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، دورانی صاحب کو بھی ان کی جیسچر پہ. دورانی صاحب سے زیادہ میں گورنر صاحب کو اپریشیٹ کروں گا، کیونکہ دورانی صاحب نے تو بڑے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے تھے کہ میں وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھنا وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کروں گا اور اس طرح کی. لیکن میرے خیال میں گورنر صاحب نے اس میں اچھا رول پلے کیا، وہ بھی انہی کی جماعت کے ہیں اور انہوں نے شاید ان کو قائل کیا. تو بہرحال پھر آج ابھی ملاقات ہو گئی ہے. اور یہ وضاحت کر دیں، وہ والے اعظم خان تو نہیں ہے جو عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری؟ نہیں، یہ وہ والے اعظم خان نہیں ہے، یہ سابق چیف سیکرٹری کے پی رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اور اچھے. اور یہ کن کا پروپوزل تھا یہ اعظم خان صاحب؟ گورنر صاحب یعنی سی ایم صاحب کا، محمود خان صاحب کا، یا دورانی صاحب کا؟ کن کا نام تھا؟ بس جی یہ دورانی صاحب کی طرف سے تو خیر نام نہیں آیا، لیکن بہرحال ان کے نام پر اتفاق ہو گیا. انیشیٹ محمود خان صاحب نے کیا، اب دونوں کے متفق کا امیدوار ہیں وہ، اس طرح کر کہہ سکتے؟ جی بالکل یہ دونوں کے متفق ہیں، دونوں پہ اتفاق رائے ہو گیا ہے. چلو یہ تو اچھا ہو گیا فائنلی. تھینک یو ویری مچ سر، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. سو کے پی کے سے یہ تازہ ترین خبر جس کی اپڈیٹ دی آپ کو بیرسٹر صاحب صاحب نے پنجاب سے، وہ خبر ہے. زندگی صحت رہی تو آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.